کھانے کو لالے پڑے ہیں، کھانے کو لالے پڑے ہیں، اینٹ کے بھٹے میں اینٹ اٹھایا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سہارنپور بھیجایا اور وہاں سے حافظ قرآن بن کر آیا۔ سنیں اس باپ کو، میں یہاں بھی بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں یقیناً کوئی مزدوری کرتے ہیں، کوئی محنت کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، یاد رکھیں وہ دور آ گیا، وہ گھڑی آ گیا جب یہ فیصلہ کر لیجئے، دل میں یہ عزم کر لیجئے، یہ پختہ عزم مصمم کر لیجئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، چاہے کسی بھی حالت میں رہے، غریبی کی حالت میں رہے، کھانے کو ٹکڑے ہو کہ نہ ہو، روٹی ہو کہ نہ ہو، گوشت ہو کہ نہیں ہو، بدن کے خون بیچ کر کے بھی اگر پڑھانا پڑے تو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ پڑھائیں گے نہیں؟ پڑھائیں گے کہ نہیں پڑھائیں گے؟ ذرا بتائیے، پڑھائیں گے کہ نہیں پڑھائیں گے؟ اس میں بولنے میں کنجوسی کیوں آ رہی ہے؟ زور سے بولیں، بتائیں گے کہ پڑھائیں گے کہ نہیں پڑھائیں گے؟ انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ اے لوگو، قوم کو بچانا ہے، قوم کی ترقی چاہنی ہے۔ سنیں آج پورے قوم میں جو طرح طرح کی منشیات میں ہمارے نوجوان بچے بگڑے ہوئے ہیں، 13 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ، خون کا آنسو آتا ہے آنکھ سے۔ قوم کا درد تو لیجئے مسلمانوں، 13 سال کا بچہ آج آپ کا سنفکس جیسی نساؤں میں ملوث ہے، کورکس جیسی نساؤں میں ملوث ہے۔ یہ کس بنیاد پر؟ تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ آپ ابراہیم چوک چلے جائیے، آپ خلیل چوک چلے جائیے، آپ ادھر بگڑا ہٹیا چلے جائیے، ہر دکان میں ایک دکان دوسرے دکان کے بعد طرح طرح کی نشہ آور چیزیں مل رہی ہے، ہمارے قوم کو بگاڑنے کے لیے، ہمارے قوم کے بچوں کو تعلیم سے دور کرنے کے لیے۔ کون فکر کرے گا اس کا؟ کوئی نبی آنے والا ہے؟ کوئی پیغمبر آنے والا ہے؟ کیا حضرت آدم آئیں گے؟ کیا حضرت شیس آئیں گے؟ کیا حضرت شعیب آئیں گے؟ کیا حضرت داؤد آئیں گے؟ کیا حضرت سلیمان آئیں گے؟ کیا حضرت موسیٰ آئیں گے؟ یا حضرت عیسیٰ آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ آئیں گے آخری زمانے میں۔ کیا محمد الرسول اللہ دوبارہ آئیں گے پرکاش ہدایت کا ہادی رہبر بن کر؟ اگیان ہے تو کرت محمد اندھکار ناشم ودھایم ہے تدو دیتے ویویکا۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے؟ نہیں مسلمانوں، نبیوں کا دروازہ تو بالکل بند کر دیا گیا، پیغمبروں کا دروازہ تو بالکل بند کر دیا گیا، کوئی نبی، کوئی ہادی، کوئی رہبر، کوئی پیغمبر نہیں آئے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سماج میں سدھار ہو، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ، آپ کا پریوار، آپ کا گھر تعلیم کی زیور سے آراستہ ہو، اب آپ چاہتے ہیں کہ منشیات ختم ہو، تو اس کے لیے آپ کو کمر بستہ ہونا ہوگا اور خود کھڑا ہونا ہوگا۔ کوئی ہادی، کوئی رہبر آنے والا نہیں۔ آپ کے گھر کی فکر کون کرے گا؟ پڑوسی؟ ذرا بتائیں بھائی، ہیں آپ لوگ زندہ یا قبرستان میں سلام کر رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں، آپ کے گھر کی فکر کون کرے گا؟ بتائیے تو صحیح، نہیں بولیے گا۔ آپ کے گھر کی فکر کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، کون کرے گا؟ آپ کریں گے؟ آپ کے بچوں کی تعلیم کا فکر کون کرے گا؟ آپ کریں گے؟ بتائیے تو، کریں گے؟ لوگوں، اگر آپ نے فکر نہیں کی تو سنو، پھر خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ قوم میں ترقی ہو تو اپنی فکر کرنی ہوگی، کوئی دوسرا ہادی آپ کی فکر کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آنے۔ اے مسلمانوں، کل مٹیاری کے کسی درخت پر میری پھانسی لٹکا دینا، لیکن اس سے پہلے صداقت بول لینے دو، سچ بول لینے دو کہ اگر ہم نے تعلیم کی فکر نہیں کی تو دھیرے دھیرے وہ دن آئے گا جب سماج سے قرآنی تعلیم، دینی تعلیم، حدیث کی تعلیم، کتابوں کی تعلیم بالکل ختم ہو جائے گی۔
آج ہم نے اگر اپنے بچوں کے اپنے نسل کی فکر نہیں کی تو وہ دور آئے گا جب گھر گھر میں جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی نہیں ملے گا، نکاح پڑھانے کے لیے مولوی نہیں ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ ہم نے تو پڑھانے کا ذریعہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے تو اپنے بچوں کو صرف پیسہ کمانے کی مشین سمجھ لیا ہے۔ ارے بھائی یاد رکھیں، عزت کی زندگی گزارنا ہے تو اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیجئے۔ اے میرے نوجوان بچوں، خود کو سنوارنا ہے، خود کو سنوارنا ہے۔ ارے خود کو گلاب جیسا بنانا ہے جو کھلے تو خوشبو پھیلائے، جو کھلے تو خوشبو پھیلائے۔ آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، دہر میں اس طرح چھا جائیں کہ سب دیکھا کریں۔ پورے قوم میں ایسا چھانا ہے کہ لوگ فخر سے سینہ تان کر کہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے۔ کیوں نہیں مٹیاری میں ڈاکٹر ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں مٹیاری میں انجینئر ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں مٹیاری میں MBBS ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں مٹیاری میں پائلٹ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں مٹیاری میں 1000 مولوی ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں مٹیاری میں حفاظ کرام کی قطار ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ عزم کرنا ہوگا، حوصلہ بنانا پڑے گا، خود کو تیار کرنا ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ بولیے تو صحیح انشاءاللہ۔ اور سنیے، صرف عزم کرنے سے نہیں ہوگا، دینی اداروں ایسے اسکولوں کی مدد کرنی ہوگی، اس کا ساتھ دینا ہوگا، سپورٹ کرنا ہوگا، اس کے شانے بشانہ چلنا ہوگا، قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا، ان کا مضبوط کھوٹا بننا ہوگا۔ لیکن ہم مسلمانوں نے کیا بنا لیا ہے؟ برا نہ مانے، کسی کو تکلیف ہو تو برا نہ مانے، فلاں اسکول چلا رہا ہے، بڑکا چلا بہی چلا بے دے اپن من ہے کریش، یہ بنا لیا ہے۔ ہم نے اپنے دلوں میں حسد پیدا کرنا سیکھا ہے صرف۔ یاد رکھیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہر کوئی ادارہ نہیں چلا سکتا ہے، لیکن ادارہ چلانے والوں کی ہمت کو بڑھایا جا سکتا ہے، ادارہ چلانے والوں کی بازو بنا جا سکتا ہے، ادارہ چلانے والوں کی طاقت بنی جا سکتی ہے۔ بنیں گے انشاءاللہ ایسے ادارے جہاں سے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کھلتے ہیں، پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان اداروں کی ہمت بنیے، ان اداروں کے لیے کھوٹا بنیے۔ آپ بنیں گے؟ اے لوگوں، یہ دینی جلسہ آپ نے ہمارے سماج کے اندر دیکھا ہے، رواج بن گیا ہے، رواج چل گیا ہے کہ 26 جنوری کے دن مختلف اقسام کے ثقافتی پروگرام کیے جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، قربان جاؤں ہمارے بڑے بھائی جناب حضرت مولانا عادل رضا صاحب کی عظمتوں پر، جن کی سوچ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وسیع بنایا کہ ہم نے ثقافتی پروگرام بھی کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ علماء کی ایک جمع غفیر لا کر کے اور عوام کے لیے تعلیمی بیداری پر ایک عنوان رکھ کر کے ان کے اندر ان کے دلوں کو جھنجھڑا جائے، ان کے دلوں پر جو جنگ لگی ہے، کائی لگی ہے، انہیں صاف کروایا جائے کہ ہم نے بس صرف ایک مشن بنانا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ ہم نے صرف ایک مشن بنانا ہے، اپنے بچوں کو، کہیے میرا ساتھ دیجئے، انجن پیٹرول دونوں ساتھ جب ملتے ہیں تبھی چلتا ہے نا۔ ہم نے ایک مشن بنانا ہے، اپنے بچوں کو بس پڑھانا ہے، یہ مشن بنائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا کیونکہ اصل بیان تو مہمان مقرر کا ہونا ہے۔ ہم نے تھوڑی سی اور آپ سے گزارش کرنی ہے، وہ گزارش یہ ہے، آپ کا ادارہ چل رہا ہے نور الاسلام اکیڈمی، آپ کی محنت اور آپ کی کاوشوں کے بدولت چل رہا ہے، آپ کی قربانیوں کے بدولت چل رہا ہے، ورنہ ایک صرف مولانا عادل رضا کی یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا ادارہ چلا لے، ورنہ یہ بڑی مہربانی ہے ان کے والد گرامی جناب حضرت الحاج نجیب الرحمن صاحب، بڑی شفقتانہ نظر رہتا ہے، نگاہ رہتا ہے، بہت محنت کرتے ہیں اس ادارے کے لیے، ہمیشہ دعائیں رہتی ہیں اس ادارے پر، ساتھ ہی ساتھ ان کے بڑے بھائی جناب مکھیا قمر الزما صاحب کی بڑی محنتیں رہتی ہے اس ادارے کے لیے، اس اسکول کے لیے قربانیاں رہتی ہے۔ اور میں یوں کہہ دوں کہ مٹیاری کے ہر باشندے کے دل میں نور الاسلام اکیڈمی بسا ہوا ہے، اور نور الاسلام اکیڈمی کی ترقی اور فلاح کے لیے وہ ہمیشہ کوشاں سرگرم رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہیں؟ آپ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نور الاسلام اکیڈمی میں پڑھ کر کے ایک بہترین بچہ بنے گا، کامیاب بچہ بنے گا۔ سنیں، اگر آپ کا بچہ کامیاب بچہ بن گیا تو پھر آپ کا سینہ فخر سے 36 سے 48 کا ہو جائے گا۔
نہیں ہوگا؟ اچھا 54 انچ کا سینہ ہو جائے گا، 48 سے 54 ہو جائے گا، آپ کا سینہ 54 انچ کا ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے خود کو عزم کرنا ہوگا، خود کو تکلیفیں برداشت کرنی ہوگی، اذیتیں برداشت کرنی ہوگی۔ یاد رکھیں یہ اسلام وہ مذہب ہے جو بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ لاکھوں صحابہ کرام نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، تب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے اس اسلام کو آسان سمجھ لیا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رب کریم کے نزدیک ایک ایسا دین ہے جس کا نام ہے اسلام، وہی خالص دین ہے۔ میرے عزیزوں، اس دین کو آسان نہ سمجھے، اس کو پھیلانے، اس کو پروان چڑھانا اور اس کو بلندی کی راستے پر لے چلنا، اس کے ترنگے کو، اس کے جھنڈے کو آسمانی فضاؤں میں لہرانے کا کام علماء کا ہے، علماء کے ساتھ عوام کا ہے۔ عوام اگر علماء کا ساتھ ہو جائے تو پھر سنیں، کوئی طاقت دنیاوی یا کوئی ظالم حکومت ایسی نہیں ہے جو اسلام کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کی آواز بند نہ ہو۔ ایسی حکومت، کوئی ایسی حکومت نہیں ہے، لیکن ہاں ہم نے تو بس بکھرنا سیکھا ہے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیا ہو، ایک ہونا پڑے گا۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آئیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ترقی ہو، آپ چاہتے ہیں بھائی چارگی عام ہو، آپ چاہتے ہیں کہ دین اور اسلام کی بقا ہو، تو سنیں اپنے نسل کی فکر کرنی ہوگی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ آسانی سے کوئی چیز نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جلسہ تعلیمی بیداری کا جلسہ جو سجایا گیا، اس کے سجانے میں بے انتہا قربانیاں ہیں، بے انتہا مشقتیں ہیں، اور یہ ہمیشہ جو پروگرام ہوتا تھا 26 جنوری کے نام پر ہوتا تھا، لیکن اب سے مولانا نے یہ عہد کیا ہے اب جو بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ جلسے کے نام پر ہوگا۔ کس کے نام پر ہوگا؟ جلسے کے نام پر ہوگا۔ کم سے کم اس کی برکت سے تعلیم میں اضافہ آئے گا، ہے نا؟ جلسے کی بڑی برکات ہیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں دینی محفل جہاں اللہ اور اللہ کے ربوبیت کا ذکر ہو، جہاں رسول اور رسول کی رسالت کا تذکرہ ہو، ایسی محفل کو آسمانی فرشتے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے گھیرا لگا لیتے ہیں۔ ایسی محفل کو کیا کرتے ہیں؟ گھیرا لگا لیتے ہیں اور انوار کی برسات ہونے لگتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ایسی محفل کو کامیاب کرنے میں صرف ہمارے مولانا عادل رضا صاحب کے ساتھ وہ بچے جو تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، نور اسلام اکیڈمی میں پڑھ رہے ہیں، ان کی بڑی قربانیاں رہی ہیں، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، ان بچوں نے چندہ دیا ہے، تب جا کر کے یہ ادارہ، یہ پروگرام سجا بچا رچا ہے۔ اب تھوڑا سا مطالبہ آپ لوگوں سے بھی ہے کہ آپ لوگوں کو اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں جو بھی بن پڑتا ہے، میں ایک چادر پھیلاتا ہوں، اس میں لا کر کے آپ دے دیں، اس جلسے کے نام پر، اس جلسے کے نام پر آپ لا کر کے جو بھی آپ سے بن پڑتا ہے ہمارے اس پگڑی میں لا کر کے رکھ دیں۔ کوئی مطالبہ نہیں ہے، کسی مدرسے اور مسجد کا جلسہ نہیں ہے، کسی مدرسے اور مسجد کا جلسہ نہیں ہے۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں آپ نے بس اس لسٹ میں نام لکھوانا ہے، جو بھی آپ۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔